نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام الله تعالى عليه وعليهم الصلاة والسلام. معزز ناظرین و سامعین، آج کے گفتگو کا عنوان والدین کے ساتھ حسن سلوک. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرات، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. کچھ روحانی رشتے ہیں، کچھ جسمانی رشتے ہیں. روحانی رشتوں اور تعلق کی اصل تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق. رسولوں کے ساتھ رشتہ ہے، رسولوں کو مانتے ہیں، ان کی امت ہیں. رسولوں کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں. کتابوں کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی کتابیں ہیں. فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. اعلیٰ حاضل قیاس. تو روحانی رشتوں کی بنیاد اصل تعلق باللہ ہے، اور جسمانی رشتوں کی اصل اور بنیاد ماں باپ ہیں. یہ چچا ہے اس لیے کہ باپ کا بھائی ہے، ماموں ہے ماں کا بھائی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی. اعلیٰ حاضل قیاس. سارے رشتے ان کی اصل اور بنیاد ماں باپ ہیں. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا. کسی عدالت کا فیصلہ ہو تو وہ باؤنڈنگ ہوتا ہے، ماننا پڑتا ہے، اس لیے عدالت کا فیصلہ ہے. تو یہ تو احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے. آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا، یعنی حکم فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب دیکھیے، علماء بلاغت نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اگر لفظوں کا ترجمہ کریں تو واو کا معنی اور، با کا معنی ساتھ، والدین والدین ماں باپ، احسانہ احسان اچھا سلوک. یہ اردو میں جو احسان کے اس معنی میں نہیں، احسان اچھا سلوک. تو یہ احسان کرو، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اور ماں باپ کے ساتھ احسان. تو احسان کرو یہ کہاں سے لیا؟ اصل میں یہاں فعل محذوف ہے. ہر زبان میں قواعد ہیں، گرامر کے قواعد ہیں. جب کوئی قرینہ پایا جائے تو حذف کیا جا سکتا ہے. سادہ سی مثال سمجھ لیں کہ کسی بندے کا گلا خشک ہوا تو اس نے کہا پانی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی لاؤ. کسی نے پانی لا دیا، پانی لاؤ.
تو لاؤ نہیں کہا، اس لیے کہ انڈرسٹوڈ ہے. تو اس طرح ہر زبان میں کچھ الفاظ کو حذف کرنا یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جب کرینہ پایا جائے تو حذف کیا جا سکتا ہے. تو احساناً یہ کرینہ ہے، مفعول مطلق ہے، پیچھے فعل محذوف ہے. سر میں تھا احسن یحسن احسانا، احسنو احسانا، کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو فعل کو حذف کر دیا. دراصل وجہ یہ ہے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، یا ماضی کا، یا حال کا، یا مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. فعل میں زمانہ ہوتا ہے. تو پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ کسی زمانے کا محتاج نہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اس لیے کہ وہ ماں باپ ہیں، وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں. نہ اس صورت میں کہ وہ محتاج ہی ہوں، ضرورت مند ہوں تو ان کے ساتھ احسان کرو، نہیں، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ وہ ماں باپ ہیں. اس لیے کہ وجود پروردگار عالم نے عطا فرمایا، لیکن وجود کا سبب ماں باپ ہے. پروردگار عالم کی قدرت تو یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. اس کی قدرت تو یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. مگر اس کا سسٹم، اس کا نظام یہ ہے کہ ماں باپ کے سبب سے، وسیلے سے پیدا فرماتا ہے. وہ بے نیاز ہو کر، اللہ الصمد ہو کر، وہ وسیلوں کا محتاج نہیں، مگر بے نیاز ہو کر ماں باپ کے وسیلوں سے، سبب سے وجود عطا فرماتا ہے. تو سبق ہے جیسے وہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر ہم سے بات نہیں کرتا. اگر قرآن دیا ہے، ہم سے بات کی ہے، کلام کیا ہے، تو حضور کے وسیلے سے. وہ بے نیاز ہو کر، رب ہو کر، بغیر حضور کے وسیلے سے ہم سے بات نہیں کرتا. تو وہ بندہ کیا بندہ ہے جو حضور کے وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ خدا سے بات کرنا چاہتا. تو پروردگار عالم جل جلالہ امن والہ نے ماں باپ کے سبب سے وجود عطا فرمایا. خالق تو اللہ ہے، مگر سبب ماں باپ ہے. وجود ہے تو ساری عزتیں ہیں، سارے شرف ہیں. کوئی بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، بڑا سے بڑا منصب مل جائے، بادشاہ بن جائے، مگر وجود ہوا تو اس مقام پہ پہنچا. ہوا میں کیوں نہ اڑنے لگے، مگر پہلے وجود ہوا تو پھر یہ منصب ملا. اور وجود کا سبب ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا ایک ماں باپ کی طرف شفقت سے، پیار سے، محبت کی ایک نظر دیکھے، پروردگار عالم اسے حج مبرور، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یہ کام تو بڑا آسان ہے، یہ تو دن میں 100 مرتبہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کی طرف محبت سے نگاہ اٹھائے، محبت سے دیکھے، تو 100 دفعہ دیکھے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احساس فرمایا دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھے تو ہر نظر پر، ہر دیکھنے پر پروردگار عالم اسے مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا. حج جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، بہت بڑا شرف، بہت بڑی عبادت ہے. زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، مگر جو غیر حج اس کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے. اللہ اکبر. تو پروردگار عالم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، اور پھر بالخصوص جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ کسی وقت زمانے کا محتاج نہیں، مگر بڑھاپے کی صورت میں 5
تاکیدی احکامات بیان فرمائے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو پہلا حکم فرمایا فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو. کلمہ تعفیف یعنی تمہارے کسی عمل سے، کسی گفتار سے، کسی کردار سے بیزاری ظاہر نہ ہو. فلا تقل لہما اف، اس لیے کہ بڑھاپے میں ان میں چڑچڑا پن آئے گا، غصہ آئے گا، بات بات پہ جھگڑا کریں گے، اپنی بات بنوانے کی کوشش کریں گے. تو فلا تقل لہما اف، یاد کرو جب تم ضرورت مند تھے، تم محتاج تھے، تم نے کس شفقت سے، کس محبت سے پالا. اس لیے فرمایا جب وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پہلا حکم دیا فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو. دوسرا حکم ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت. اور تیسرا حکم دیا وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو. پھر فرمایا وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، چوتھا حکم یہ دیا کہ ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھا دو. اور پھر فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تم ان کے حق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو اور کہو رب ارحمہما، اے ہمارے رب، ارحمہما، دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا. تو پروردگار عالم نے یہاں ماں باپ کے بڑھاپے کی صورت میں یہ 5 تاکیدی حکم فرمائے اور آخر میں فرما دیا کہ تم، جیسا کہ روایت میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر نے بھی اس روایت کو بیان کیا کہ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرا رہا تھا، حج بیت اللہ کرا رہا تھا. تو پوچھا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا ابھی تو ایک رات کا حق ادا نہیں. تو ان کے حق سے تم عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے. اگر ہمارے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے ان کو فائدہ نہ ہو تو یہ فعل، یہ کام عبث ہوا، اور عبث کا، فضول کام کا حکم اللہ نہیں عطا فرماتا. تو اس سے ایصال ثواب کا مفہوم بھی ظاہر ہوا کہ ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ ان پر رحم فرمائے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تعلیمات سے، اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات سے بھی ماں باپ کی عظمت کو اجاگر فرمایا. اور بالخصوص حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ نام ہی ایسے ہیں، نام لیں تو عشق و محبت کے پیکر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں حضرت اویس کرنی کا ذکر فرمایا. حضور کی زبان اقدس پہ اویس کرنی کا نام. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ ایسے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنی زبان اقدس سے ان کا ذکر فرما رہے ہیں. تو سرکار علیہ السلام فرمایا یمن میں ہمارا ایک چاہنے والا ہے. یا رسول اللہ اتنی محبت ہے، اتنا بڑا عاشق ہے، آج تک آپ کو ملنے تک نہیں آیا.
آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اس کی ایک بوڑھی والدہ ہے، اس کی خدمت نے اس کو روک رکھا ہے. تو اس والدہ کی خدمت کے صلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی فرماتے ہیں، اپنا جبہ بھی تحائف گفٹ بھی عطا فرماتے ہیں. اور حضرت فاروق اعظم اور مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرنا، اور جب ملاقات ہو تو انہیں کہنا امت کی مغفرت و بخشش کی دعا کریں. اور پھر اولیاء اللہ نے ماں باپ کی خدمت سے جو فیض پایا، حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سال ہر سال جنگلوں میں ریاضت و مجاہدہ کیا، عبادات میں مشغول رہا، مگر کرم کے فیض کے وہ راستے، وہ دروازے نہیں کھلے جو ماں کی دعا سے، ماں کے ہاتھ اٹھانے سے عطا ہوا. اس لیے ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے پروردگار عالم اس کا صلہ، اس کا بدلہ آخرت میں تو عطا فرمائے گا، اس کا صلہ اور بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. رزق میں اور عمر میں برکت سے نوازتا ہے، مصائب و مشکلات میں آسانی، بلائیں ٹلتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے. پروردگار عالم کی رضا ہے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اگر یہ جانچنا چاہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے تو دیکھ لو باپ راضی ہے یا ناراض ہے. باپ راضی، ہاں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا اگر تمہیں شرک کا حکم دیں یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو اس کو نہ مانو، مگر حسن سلوک جاری رہنا چاہیے. تو جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور اللہ کی رضا، خوشنودی باپ کی رضا میں ہے. اور اللہ کی رضا کا مقام وہ ہے، قرآن میں ارشاد فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. پروردگار عالم ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، کہ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے، خدمت کی توفیق بخشے، جن کو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور اللہ اپنی رضا سے، اپنے فضل و کرم سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.